پہلے تو ذرا لوگوں کو یہ بتائیے صاحب کہ اچھا یہ بڑا ایک تھوڑا سا ہم کنفیوز بھی کر دیتے ہیں وہم اور وسوسوں کو، تو تھوڑا سا ایک کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے کہ وسوسہ کیا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں وسوسوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وسوسہ انسان سے اس کا اس شرف کو گہنانے کا ایک شیطانی حربہ ہے۔ وسوسے کے لفظی معنی تو دھیمی آواز، اور لغت میں اس میں اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ دل میں فاسد اور برے خیالات کا پیدا ہونا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اور شیطان ہم سے یہ نیابت چھیننے کے لیے روز اول سے میدان میں آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدر و منزلت پا چکے، بات تو ہم جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، تجھ سے تیری انسانیت کو چھیننے کے لیے تیرے جو دشمن ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں مصروف رہے تاکہ دنیا میں آنے کا مقصد پا سکے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جو ہی آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تو فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالنے شروع کر دی۔ دوسری جگہ بتایا گیا کہ شیطان نے کہا کہ اے آدم تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہیں یہاں سے نکالنا ہے، یہاں تمہیں مستقل نہیں رکھا گیا، لہٰذا اس بنا پر تمہیں منع کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اس درخت کے قریب جانے سے اس نے وسوسے کا ایک آغاز کر دیا آدم علیہ السلام کے دل میں، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ مجھ سے بڑا تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ اب اس بھول کا سبب وسوسہ تھا جو شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں ڈالا کہ تم اگر اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب ہم زمین پر آئے تو بتا دیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ جنت ہے اور جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، جنت کے لیے تم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر تم نے شیطان کے ساتھ یاری لگائی، کہا ہوا عدو لکم، یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو۔ ٹھیک، اب ہم نے اس دنیاوی لذتوں میں کھو کر اس نظریے کو پس پشت ڈال دیا کہ شیطان بھی کوئی قوت ہے۔ ہم نے کہا کہ بس ہم ہی ہیں سب کچھ، نہیں۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا ذرا سا وضاحت کر دیجئے گا، اس سے مراد وہ حمزات کی بات ہو رہی ہے؟ جی حمزات۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے ہاں تو 1 یا 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن شیطان کے ہاں بیک وقت 9 بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک ہی وقت میں؟ ایک وقت میں، اور ہر بچے کے ساتھ دنیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی میرا ہمزاد ہے، لیکن اللہ نے اس کو میرا مطیع کر دیا ہے، وہ میرے دل میں ایسے وسوسے ڈالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اب انسان جب دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے اس کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی پیدا ہو جاتا ہے، وسواس اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ جوں انسان بڑا ہوتا ہے، اس شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں اور اس کو میں نے اپنے جیسا بنانا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اس نے اللہ کے حضور چھاتی پر ہاتھ مار کر یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ بنایا ہے، میں بھی اس کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردود، تو نے 4 سمتیں سنبھال لی، لیکن جو میرا بندہ میرے حضور جھکے گا
مجھ سے مدد طلب کرے گا، الا عبادک المخلصین، مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ تیرے شر سے محفوظ وہ رہیں انی گے۔ جائل فی الارض خلیفہ والی بات ہے نا، جی ہاں۔ اس دعوے کے بعد ساری ڈیبیٹ ہے، بالکل ٹھیک۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ انسان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہاں ہاں اپنی پہچان سب سے مشکل کام ہے دنیا میں، صحیح۔ اور شیطان ہمیں اسی سے غافل رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، اللہ نے شیطان کو انسان کو ورگلانے کے لیے کھلی چھٹی دی ہے۔ ٹھیک۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ ہے، بالکل ٹھیک۔ اب اس کی وجہ سے ایک لمحے میں ہمارے خیالات کچھ ہیں، دوسرے لمحے میں کچھ ہو جاتے ہیں، وہ ہماری نیت پر زیادہ زور دے کر اس پر قابض ہو کر ہمیں گمراہی کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ وسوسہ انسان کے دل میں شیطان اس وقت ڈالتا ہے جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، عبادت کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، معاملات کے ذریعے۔